سعودی عرب کے اس وقت کے حکمراں سلطان عبدالعزیز نے ان کو دعوت دی کہ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور یہاں درس حدیث شروع کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور علاقے میں کوئی حافظ بنتا تو اس وقت تک اس کو اعتبار کے قابل حافظ نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ بڑے حافظ کو سنا نہ دے۔ من ساوا یوماہ فہو فی الخسران، جس شخص کے دونوں دن برابر ہوں، 2 دن برابر ہوں، وہ نقصان میں ہے۔ تو خوشخبری سنانے والے مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کو یہی تھے عزیر شمس، کہ آپ کو عالمی مسابقے میں پہلا انعام ملا ہے۔ کپڑا دھو رہے تھے اس وقت مولانا سفی الرحمن مبارک پوری جامعہ سلفیہ میں۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ تعارف علماء اہل حدیث کی پچھلی کڑی میں میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ یہ شاگرد ہیں مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ نے ان کو جاویدہ بنا دیا، اور جاویدانی کی نسبت یہ ہے کہ ان کی نسبت حدیث کی معروف اور مشہور کتاب سنن ابی داود سے ہے۔ شرح لکھی ہے اور المعبود کے نام سے، تو ابو داود کے ساتھ اور المعبود ہے، اور اور المعبود ہے تو پھر مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ بھی ہوں گے۔ آج اسی طرح کے ایک شاگرد ہوں گے ہمارے سامنے، جن کو حدیث نے ہی جاویدہ بنایا ہے۔ یہ کون ہے؟ تو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت مشہور کتاب سنن ترمذی ہے، سب اس کتاب سے واقف ہیں۔ سنن کی معروف ترین کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی عربی میں ایک شرح ہے، شرح کا نام ہے تحفۃ الاحوذی۔ پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ لوگ ابو داود کو پڑھیں یا پڑھائیں، اور المعبود ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سنن ترمذی کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تحفۃ الاحوذی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عرب مشائخ زوردار لفظوں میں حوالہ دیتے ہیں۔ کسی حدیث کی شرح میں، کسی لفظ کی تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال المبارک پوری، مبارک پوری نے کہا ہے۔ کون ہے یہ مبارک پوری؟ عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ۔ عبد الرحمن المبارک پوری کون ہے؟ تو یو پی میں ایک ضلع ہے اعظم گڑھ، اس ضلع کا ایک قصبہ ہے مبارک پور۔ بہت بڑا قصبہ تو نہیں ہے،
لیکن نام بہت بڑا ہو گیا. اور صحیح بات یہ کہ بڑے کے ساتھ نسبت سے بڑائی تو آئی جاتی ہے. کون ہے بڑا؟ تو مدینے کو آج شہرت ہے کس کی نسبت سے؟ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. بخارا کو بچہ بچہ جانتا ہے. بخارا کا نام نہ جانے لیکن بخاری کو تو جانتا ہے. تو بخارا جیسے ہزاروں شہر نقشہ زمین پر وجود میں آئے مٹ گئے، فراموش کر دیے گئے، بھلا دیے گئے، لیکن بخارا آج بھی زندہ ہے. تو کس لیے زندہ ہے؟ بخاری کی وجہ سے. اور بخاری کیوں زندہ ہے؟ تو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی وجہ سے. تو یہ جو چھوٹا سا قصبہ ہے مبارک پور، اس کو بھی ایسی نسبت حاصل ہو گئی. ایک تو ادھر عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تحفۃ الحفظی کے عنوان سے، اور ایک اور بزرگ ہیں جن کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ. تو انہوں نے بھی شرح لکھی ہے اور ان کی شرح کا بھی سکہ چلتا ہے. انہوں نے کون سی شرح لکھی ہے؟ مشکات کا نام تو جانتے ہی ہم، حدیث کی یہ بھی مشہور کتاب ہے. تو مشکات کی شرح انہوں نے لکھی ہے مرعات المفاتیح، ہے نا. قال مبارک پوری ان کے حوالے سے بھی کہتے کبھی یہ نام لکھ دے عبید اللہ المبارک پوری کہتے ہیں. تو اگر مشکات کے حوالے سے گفتگو اور مبارک پوری کہا جائے تو عبید اللہ مبارک پوری مبارک، اور ترمذی اور دوسری حدیثی کتابوں کے حوالے سے ذکر آئے مبارک پوری کا تو کون مراد ہوں گے؟ عبد الرحمن مبارک پوری. ایک اور شخصیت ہے کہ جن کی نسبت سے اس بستی کو شہرت ملی، تو آپ بھی جانتے ہوں گے کون ہے وہ؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ. تو انہوں نے بھی نسبت جوڑی اپنی کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. سیرت کا مقابلہ ہوا، سیرت کی پر کتاب لکھنے کا، رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے حصہ لیا. پتہ نہیں ذہن کے خانے میں یہ بات تھی یا نہیں تھی کہ نمبر آئے گا، پہلا نمبر، ہے نا. تو جامعہ سلفیہ کے استاد سے قابل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوچا نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا شرف ملے گا. لیکن اللہ جس کو شرف سے نوازنا چاہے نوازتا ہے. تو ابھی مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ کا انتقال ہوا ہے. تو خوشخبری سنانے والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کو یہی تھے عزیر شمس، کہ آپ کو عالمی مسابقے میں پہلا انعام ملا ہے. کپڑا دھو رہے تھے اس وقت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جامعہ سلفیہ میں، ہے نا. تو اس وقت جا کے خوشخبری سنائی تھی. تو یہ تیسری شخصیت ہے. تو آج پہلی شخصیت کے بارے میں جانیں گے. تو مبارک پور میں پیدا ہوئے، والد کا نام تھا عبد الرحیم، اور بڑے حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے والد علاقے میں. اور علاقے میں کوئی حافظ بنتا تو اس وقت تک اس کو اعتبار کے قابل حافظ نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ بڑے حافظ کو سنا نہ دے. تو اب اس اعتبار سے سوچ سکتے ہیں، مولانا اسحاق بٹی نے لکھا ہے کہ تقریباً اس علاقے کے جتنے حفاظ تھے نا، سب کے سب مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کے والد گرامی مولانا حافظ عبد الرحیم کے شاگرد تھے. مبارک پور میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، وہاں تدریس کا کام کرتے تھے دار التعلیم کے نام سے. تو پیدا ہوئے مولانا مبارک پوری عبد الرحمن، تو شروع کی تعلیم یہی اپنے والد صاحب سے اور بسی وغیرہ کے جو دوسرے علماء تھے ان سے حاصل کیا. پھر ان کے قریب کے علاقے میں دو مدرسے تھے جو مشہور تھے اس زمانے میں. ایک جونپور میں حنفیوں کا مدرسہ تھا اور غازی پور، دونوں کے بیچ میں ہے مبارک پور، ہے نا. تو غازی پور میں ایک مدرسہ تھا چشمہ رحمت،
تو چشمہ رحمت میں انہوں نے داخلہ لیا، اور یہاں میاں نذیر سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے شاگرد جن کا نام آئے گا انشاءاللہ، حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ استاد سے، ان کو کہتے جامع المنقول والمعقول، ان کا لقب ہے، سمجھ رہے ہیں، جماعت کے صوفی بزرگ تھے عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی شاگردی میں انہوں نے وقت گزارا، اور استاد نے یہ محسوس کیا کہ یہ شاگرد قابل ہے اور یہ آگے جائے گا، تو اس لیے استاد نے مشورہ دیا کہ دہلی جاؤ۔ کہاں؟ میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو یہاں پہنچے اور میاں صاحب کی شاگردی اختیار کی، اور تقریباً جو مشہور کتابیں اس وقت کی ہو سکتی تھی نا، حدیث میں اور تفسیر میں اور اصول کی ساری کتابیں میاں نذیر صاحب سے پڑھ لی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مشکات، بلوغ المرام، تفسیر میں جلالین، بیضاوی، ہدایہ، فقہ میں وغیرہ ساری کتابیں، اور ساری کتابیں پڑھنے کے بعد سند لی سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تحفۃ الحفظی جو کتاب ہے نا شرح ترمذی، اس کا مقدمہ ایک ہے الگ، ایک مستقل جلد میں، تو اس میں اپنے استاذ کا تعارف مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ نے کروایا ہے۔ تو وہ تھوڑا جو تعارف کروایا نا بہت اونچا تعارف ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں میں۔ کہا کہ ہوا بخاری زمانی فی علوم الحدیث، اب بڑے آدمی کہہ رہے ہیں، بڑے آدمی کے لیے کہہ رہے کہ علوم حدیث میں وہ زمانے کے بخاری ہیں۔ کون؟ میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کروا اپنے استاذ کا مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ۔ و فی علوم الحدیث و فقہ، فقہ میں اور حدیث کی فقہ میں اور حدیث میں زمانے کے بخاری ہیں۔ اجتہاد اور شروط اجتہاد میں وقت کے ابو حنیفہ ہیں، اور زبان و ادب میں، لغت میں، قواعد میں سیبویہ ہیں، تو عربی قواعد کے بڑے امام ہیں سیبویہ، اور بلاغت میں جرجانی ہے، اور سلوک میں یعنی طریقت کا جو مسئلہ تھا تو وہ اس وقت تک تو بہت رائج تھا ہمارے درمیان سے، اس کو دیر سے نکالا گیا دیا گیا، تو اس میں شبلی تھے، اور کہا کہ ابن ادہم تھے، ابراہیم بن ادہم زہد میں، اور ابن حنبل تھے ورع میں، تقوی میں، حق کے اظہار میں، مصائب کے سلسلے میں، صبر کرنے کے سلسلے میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، اور اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے۔ تو یہ تعارف کروایا ایک شاگرد نے اپنے استاذ کا۔ شاگرد کون ہے؟ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، اور استاذ کون ہے؟ میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب یہاں سے سند حاصل کر کے آئے، اور اپنے والد صاحب کے مدرسے میں تدریس کا کام شروع کیا، یہاں پڑھائے، اور پھر کئی جگہوں پر تدریس کا کام کیا، چشمہ رحمت میں بھی پڑھایا، پھر بہار کا مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا، وہاں غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر تشریف لے کے وہاں پڑھایا۔ یو پی میں سراج العلوم ایک مدرسہ ہے، اس کی بنیاد ڈالی گونڈا اور بسی وغیرہ کے علاقے میں، اور تبلیغ وغیرہ بھی کا کام بھی کیا، اور بڑا تعارف تھا مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ کا اس علاقے میں۔ یہ سارا کام انہوں نے کیا۔ سعودی عرب کے اس وقت کے حکمراں سلطان عبدالعزیز نے ان کو دعوت دی کہ بیت اللہ شریف تشریف لائے اور یہاں درس حدیث شروع کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ کس لیے انکار کر دیا؟ تو اس لیے انکار کر دیا کہ میں اب ترمذی کی شرح لکھنے میں لگ گیا ہوں، تو اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہاں آ کر آپ کے لیے خدمت انجام دوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی بڑی خدمت تھی، لیکن یہ جو خدمت ہے نا، یہ جاویدہ خدمت ہے نا، اور اس سے جو عزت ملی مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ کو، وہ تو اس سے نہیں ملتی تھی۔ عزت ملتی تھی، سکون، آسائش وغیرہ حاصل ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی تھی، لیکن ترمذی کی بنیاد پر جو مقام ملا ہے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ شاید اس کی بنیاد پر نہیں ملتی تھی۔ دارالحدیث رحمانیہ ہندوستان کے اہل حدیثوں کا سب سے بڑا ادارہ تھا آزادی سے پہلے، تو وہاں
کہ جو ناظم تھے شیخ عطا الرحمن رحمہ اللہ، انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیے اس در مدرس بن جائیے، کہا کہ نہیں. تو یہ سب کام کیا. لکھنے پڑھنے کا یہ جو کام ہے نا، تو اس کو اصل مشغلہ انہوں نے بنایا، انہوں نے مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ نے. اور اس مشغلے کے حوالے سے انہوں نے مولانا شمس الحق عظیم آبادی کی خدمت میں رہ کر 7 سال گزارے. تو یوں کہنا چاہیے کہ اپنی خدمت بھی پیش کی اور تربیت بھی ان سے حاصل کی. تو غایت المقصود جو مولانا عظیم آبادی کی شرح سنن ابی داؤد کی دوسری، اس میں مدد کی ہے مولانا عظیم آبادی کی. اور پھر فتاوے جمع کیے، فتاوے شمس الحق کے، فتاوی نظیریہ سید ندیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فتاووں کا مجموعہ ہے. تو اس کو بھی جمع کرنے والے کون ہیں؟ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس طرح بہت سارے کارنامے لکھنے اور پڑھنے کے حوالے سے، اور اس وقت کے جتنے اہم موضوعات تھے اور امتیازی مسائل تھے اہل حدیثوں کے، جھگڑے ہوتے تھے جن کی بنیاد پر، جیسے فاتحہ خلف الامام ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. یہ بھی مسئلہ تھا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے یا 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا. تو اس طرح کے جتنے موضوعات ہیں نا، تمام موضوعات پر مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں. اب ایک ایک کا تعارف نہیں کروا سکتے، بس ہم یہ بات رکھنا چاہ رہے کہ یہ بھی ہمارے ایک بزرگ تھے جنہوں نے یہ کارنامہ، بڑا کارنامہ کیا ہے، تحفۃ الحفظی کی شکل میں انجام دیا ہے انشاءاللہ. اور اخلاق اور وغیرہ سے متعلق باتیں آئیں گی. مولانا غازی پوری رحمہ اللہ، عبداللہ غازی پوری کے فتاوے کو بھی ابواب کی شکل میں ترتیب دیا تھا، لیکن وہ کتاب چھپ نہیں سکی. بہرحال تو یہ تو پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہے اور اسی میں زندگی نچھاور کی. اب ایک بات کہہ کے بات ختم کریں گے آج، کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آزادی سے پہلے کے علماء تھے خاص طور پہ، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ تو تدریس وغیرہ کا کام کرتے تھے، تالیف وغیرہ کا، ساتھ میں ذریعہ معاش کے طور پر، ذریعہ معاش کے طور پر وہ طبابت اور حکمت کیا کرتے تھے، یعنی حکیمی کا پیشہ اختیار کرتے تھے. تو مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بڑے حکیم بھی تھے اور ان کا خود کا مطب تھا، لوگوں کو دیکھتے تھے. لیکن دیکھنے کا مسئلہ کیا تھا؟ تو دیکھنے کا مسئلہ یہ تھا کہ بیٹھتے تھے، ایک دن کا خرچہ ہو جاتا پورا، چھوڑ دیتے تھے، پھر کدھر ترمذی کی شرح لکھنے میں لگ جاتے تھے. تو یہ روزانہ کا معمول تھا مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ کا. اخلاق اور عادات وغیرہ کیا تھے؟ تو 2 ان کے مستفیدین ہیں اور شاگرد ہیں، ان کے حوالے سے 2 واقعات رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں میں. ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ، بڑے عالم گزرے عالم اسلام کے، بڑے عالم گزرے عالم اسلام کے. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے چانسلر بننے کی دعوت دی تھی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ان کو. عربی کے بڑے ادیب ہیں. تو وہ مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. یہاں آ کر مدرسہ دار التعلیم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی مبارک پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں رہ کر. تو انہوں نے ذکر کیا مولا کہ حالات لکھے، عربی میں لکھے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ مبارک پور میں مولانا سے استفادے کی غرض سے میرے قیام کے دوران شدید اصرار کے ساتھ مجھے اپنے ہاں مہمان کی حیثیت سے رکھا، اپنا مہمان بنایا. چنانچہ نہ مجھے کسی ہوٹل میں جانا پڑا اور نہ کھانا کہیں سے خریدنے کی نوبت آئی. جب مبارک پور سے میری روانگی کا وقت آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اعظم گڑھ تک ٹرین سے جاؤں گا، تو مولانا نے فرمایا کہ ٹرین سے نہ جاؤ، ہماری جان پہچان کے 2 آدمی بیل گاڑی لے کر اعظم گڑھ جانے والے ہیں، ان کے ساتھ چلے جانا، یہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہوگا. ادھر ان دونوں حضرات نے طے کیا تھا کہ آدھی رات کو نکلیں گے. چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے مولانا کو الوداع کہنا چاہا تو فرمایا روانگی کے وقت میں رخصت کرنے آؤں گا، روانگی کے وقت میں رخصت کرنے آؤں گا. میں نے عرض کی آپ کو زحمت ہوگی، نیند میں خلل پڑے گا. فرمایا کوئی بات نہیں. چنانچہ جب روانگی کا وقت ہوا اور میں اپنا بیگ اٹھا کر اپنی مسجد والے حجرے سے باہر نکلا تو مولانا کو موجود پایا. پھر ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں وہ دونوں حضرات گاڑی لے کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. رخصت کے وقت جب انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک زودک اللہ
التقوی ویسر لک الخیر اینما توجہت. تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے میرے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھما دیا. میں نے محسوس کیا کہ نوٹ کی شکل میں کچھ رقم ہے، تو میں نے واپس کرنا چاہا اور کہا جزاک اللہ، آپ نے تو لطف و کرم کی انتہا کر دی، اس کی کیا ضرورت ہے. اس پر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ان دونوں حضرات سے کچھ دور ہوئے تو زور زور سے رونے لگے. ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور کہے جا رہے تھے لے لو اسے، لے لو اسے. چنانچہ میں نے وہ روپیہ لے لیا. ان کا رونا دیکھ کر میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور میں بہت شرمندہ ہوا کہ میرا روپیہ لوٹانا ہی ان کے اس شدید گریا کا سبب بنا. چنانچہ میں نے ان سے معافی چاہی اور انہوں نے معاف کر دیا. سسکیاں لیتے ہوئے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور درا سنبھلے تو میرا ہاتھ پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھے. پھر میں نے ان کو الوداع کہا اور گاڑی پر سوار ہو گیا. یہ تمام خیالات اور انفعالات میرے ذہن میں گھومتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. تو ہم لوگ نماز کے لیے رکے. میں نے ان دونوں حضرات کی امامت کی. جب میں نے قرات شروع کی تو اس واقعے کے تصور سے رو پڑا. یعنی اتنا خیال ایک وقت کے جلیل القدر عالم کی طرف سے میرا ہو رہا ہے، یہ سوچ کر ہی میں رونے لگ گیا. تو یہ ایک شاگرد ہے. ایک مستفید کا اور ذکر کر رہا ہوں میں. قاضی اطہر مبارک پوری اب ان کے قریب کے تھے، اعظم گڑھ کے ہی. تو انہوں نے تاریخ پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. دیوبندی عالم گزرے ہیں اطہر مبارک پوری. تو انہوں نے لکھا کہ میں مولانا کی خدمت میں بسلسلہ علاج آتا جاتا تھا، کبھی کبھی یوں ہی چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ مولانا نے پوچھا کون کون سی کتابیں پڑھتے ہو؟ میں نے کتابوں کے نام بتائے تو فرمایا کہ منطق میں بہت پیچھے ہو، اس کی محنت کرو. اس میں ان کی علمی مشغولیت اور تصنیفی انہماک دیکھ کر لکھنے پڑھنے کا حوصلہ ملا. تو بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہے. کہہ رہے کہ مولانا مبارک پوری کو دیکھ کر مجھ کو یہ حوصلہ ملا. اب یہ یاد رکھنے کا ذرا، ان کی زبان سے پہلی بار عربی کا یہ مقولہ سنا تھا. کیا مقولہ ہے؟ کہا کہ من ساوا یوماہ فہو فی الخسران. جس شخص کے دونوں دن برابر ہوں، 2 دن برابر ہوں، وہ نقصان میں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کیا ہے؟ جس شخص کے 2 دن برابر ہو وہ نقصان میں ہے. ہر اگلا دن پچھلے دن سے بڑا ہونا چاہیے. یہ جملہ آج تک کام دے رہا ہے. تو یہ جملہ میں نے خاص طور پہ سنایا ہے کہ ہم کو بھی کام دینا چاہیے کہ ہر اگلا دن کیا ہے، پچھلے دن سے ذرا بڑا ہونا چاہیے. مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم